جو ہے نا ان کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. جو بچے کچے مومنین کو لے کر طور پر چلے جائیں پہاڑ پر تو وہاں پناہ لیں گے. پھر اللہ سے دعا کریں گے اللہ ان ظالموں سے ہماری جان چھڑا. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی ایک بیماری پیدا کرے پھوڑا یہ گردنوں میں ان کے نکلے گا, اس سے وہ یکدم مر جائیں گے. پھر زور کی بارش ہوگی, ان کی لاشیں بہا کر سمندر میں لے جائے گی. ان کی گندگی سے ادھر عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو جائے گا. مومن ہوا ایک چلے گی کوئی بیماری اس وقت وبائی آئے گی, بغل میں کوئی طاعون کی طرح نکلے گا پھوڑا, مومن سب ختم ہو جائیں گے. پھر جو رہ جائیں گے نا وہ سب حرامی اور کافر ہی ہوں گے. بعد میں پتہ نہیں کتنی یہ کئی انقلاب آئیں گے نا. یہ سارے کتاب الفتن جو ہے نا حدیث کی کتابوں میں سے یہ پڑھنا چاہیے, موقع نکال کر پڑھنا چاہیے. آپ کر لیں. اللہ کو سجدے سے منع نہیں ہوا. ابلیس جو تھا اس نے اللہ کو سجدہ کرنے سے منکر نہیں ہوا, وہ تو ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منکر. یہ جو آج نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کو سجدہ کرنے سے منکر ہے. کیا یہ ابلیس سے بدتر ہے؟ آپ نے جو پوچھا نا یہ بھی ایک لفظی چکر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, اللہ کو سجدہ کرنے سے منکر نہیں تھا. اللہ کو سجدہ کرنے کا خبیث قائل ہوتا تو حکم اللہ ہی دے رہا تھا. اتنا وہ نیک ہوتا تو کون کہہ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر, اللہ ہی کہہ رہا تھا. اتنا فرمانبردار ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے ہم اب کعبے کی طرف منہ کر کے سجدے کرتے ہیں تو اللہ کا حکم مانتے ہوئے کر رہے ہیں. وہ بھی موحد ہوتا جیسے کہ بڑا نیک تھا تو فوراً جھک جاتا کہ اللہ نے کہا نہیں, بے ایمان تھا پکا متکبر نہیں جھکا. تو اب بھی اگر لوگ نہیں جھکتے تو فرق یہ ہے کہ یہ ان کی طرح ابا واستکبر کہ ہم نہیں مانیں گے. اللہ نے ٹوکا بھی, میں نے کہا کیوں نہیں, کہنے لگا تو حکم ہی غلط دے رہا, میں آگ سے پیدا ہوا یہ مٹی سے پیدا ہوا, کوئی عقل کی بات کر. اللہ سے جھگڑا کیا اس نے. مسلمان ایسا نہیں کرتا. جب کلمہ گو ہے نا بے شک نماز نہیں پڑھتا گناہ گار, کبھی نہیں یہ کہے گا کہ حکم, وہ کہے گا یار میرا قصور ہے میری کوتاہی ہے. حکم تو وہی ہے جو اللہ کا اور اس کے رسول کا. اس لیے یہاں ابا اور استکبار کہ انکار اور اکڑنا یہ نہیں ہے. یہاں لوگ قصوروار مانیں گے اپنے. اس لیے فرق بھی کرنا چاہیے نا ہمیں. مسلمان گناہ گاروں کو ابلیس سے نہیں ملانا چاہیے. اس نے تو رانیہ چیلنج کیا کہ غلط حکم دے کر مجھ سے توقع رکھتا کہ میں سجدے کروں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا میں آپ کے مشہور ہوں, ماشاء اللہ آپ ایسے انداز سے بات بتاتے ہیں کہ جلدی سمجھ آ جاتی ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سود کی بڑی حکم بیان کیا قرآن میں تھا کہ اپنے ساتھ جنگ کے ساتھ اس کو بولا ہے کہ جو سود کھاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے تیار ہو جائے. تو ہمارا جو سارا سسٹم ہے یہ بینکنگ پہ جو ہے ہمیں چل رہا ہے. تو اب پچھلے کچھ سالوں سے کچھ اسلامی بینکنگ شروع ہو گئی ہے کہ یہ مسئلہ آپ کار لے لیں مکان لے لیں اس میں کہتے ہیں شراکت ہے. تو ایک تو یہ بات آپ مجھے بتائیں کہ یہ آیا یہ جائز ہو جاتا ہے یہ سودی رہتا ہے. دوسری ایک انشورنس جو ہوتی ہے وہ بینک کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ میں کار خریدتا ہوں یا مکان لیتا ہوں یا اپنی جان کی انشورنس کرا لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ اتنے پیسے دے رہا کرو, اگر کوئی نقصان ہو تو ہم پورا کر دیں گے. یہ اسلامیہ ہے یا غیر اسلامیہ ہے؟ شکریہ. آپ کی بات تو ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے کہ صحیح جو اسلامی معیاری طریقہ ہے نا وہ تو خلاف سے اسلامیہ کے بغیر نہیں نہ ہو سکتا. ہم کتنی بھی کوشش کریں اس باطل نظام کے زیر سایہ تھوڑا بہت کمی کر سکتے ہیں ورنہ جان تو نہیں چھوٹتی سود وغیرہ سے. تو یہ جو بینکوں نے کوشش کی ہے کہ وہ اسلامی بینکنگ کی طرف آ رہے ہیں یہ قابل ستائش ہے. اس کو ہمیں نا جھٹلانا نہیں چاہیے, ان کے ساتھ ہونا چاہیے. ان کھاتوں میں رقم جمع کر, میں نے رپورٹ پڑھی اسٹیٹ بینک کی, انہوں نے کہا زیادہ لوگ خود سرکاری بینکوں میں بھی انہوں نے بھی کھاتہ کھول لیا اسلامی بینکنگ میں جائے رقم جمع, اور بڑی مقدار بتائی کہ پہلے اتنی جب اتنی رقم ہو گئی. تو شکر ہے کہ اب غیر گزرے دور میں اگر کلمہ گوں کو یاد ہے کہ یار خالص سود کو چھوڑو. جو علماء بتاتے ہیں کہ اس میں اگر ہے بھی سود تو وہ مجبوری کیا تو ورنہ ہم نے ختم کرنی. تو چارہ تو یہی کرنا چاہیے. آپ لوگ اگر کوئی رقم جمع کرانا چاہتے ہیں تو ڈھونڈیں کہ ہمیں بھائی آپ مسلم سمجھتے ہو نا وہ کھاتے بتائیں جہاں اس لعنت سے ہم جان چھڑا سکیں. اب میں کیا عرض کروں کہ واقعی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کسی جرم کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک درہم سود کھانے والا ایسا جیسے اس نے اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کی. ماں سے زنا اور 36 مرتبہ ایک چبنی, کیونکہ ماں سے زنا جو ہے وہ اس شخص کا اپنا لازم گنا اس کی ذات تک ہے. مگر یہ سود خوری آپ کو پتہ پورے معاشرے کا خون نچوڑ کر یہ بینک جو ہے نا ظالم یہ کہتے ہیں ہم سود دے رہے ہیں. سود کہاں پڑے سے دیتے ہیں,
ساری امت کا نچوڑتے ہیں، کچھ لوگوں کو دے دیتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ پوری مخلوق کے ساتھ ظلم ہے۔ خون نچوڑنے کے لیے یہودیوں نے یہ نکالے ہیں بینک، تو جو ایسی کوشش ہے ان کی داد دینی چاہیے، ساتھ دینا چاہیے۔ باقی انشورنس جو ہے اس بارے میں مولانا محمد تقی امینی، ایک تو یہ تقی عثمانی صاحب ہیں، وہ تقی امینی بہت بڑے عالم ہیں، جدید مسائل سے واقف، انہوں نے جدید مسائل اور ان کا اسلامیات پوری کتاب لکھی، آپ لوگ بھی کوشش کریں پڑھیں۔ تو یہ پھر انہوں نے سارے مشرق مغرب کے علماء کے فتوے تھے، خلاف بھی تھے، معقول اکٹھے کر دیے، اور آخر میں یہی کہا کہ بھائی صحیح اسلامی حکومت ہو تو انشورنس کی تو پھر وہاں سوچ بھی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں جب بیت المال ضامن ہے ہر شخص کا کہ آج تمہارے پاس ہے 2 زکوٰۃ، کل غریب ہو جاؤ گے مقروض، تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انا ولی و من لا ولی لہ، حضور اعلان فرماتے جس کا کوئی ولی وارث نہیں، میں ولی، قرضہ رہ گیا آئے حکومت سے وصول کر لے۔ وہاں ہر شخص انشورڈ ہوتا ہے، خواہ وہ پریمیم ادا کرے یا نہ، وہاں یہ سوچیں ہوتی نہیں، بے فکر ساری مگر جب تک نہیں، اس وقت انہوں نے کہا کہ اب جو حالات ہیں ان میں انشورنس کرانی چاہیے۔ بالکل انہوں نے علماء کے فتوے دیے کہ اب کیا حالات، ایک شخص ساری عمر کی کمائی جو ہے اس سے گاڑی خریدتا، ابھی باہر نکلتا ہے پسٹل لے کر، اگلے کہتے ہیں دو اس کی چابی، تباہ ہو جاتا۔ ان حالات میں اگر مجبوری کے تحت یہ لوگ کراتے ہیں تو بہرحال ایک تعاون کی شکل، ایسے کہ لوگ اکٹھے کرتے رہتے ہیں پیسے، جس کو حادثہ پیش آئے۔ اس کی ایک مثال اللہ کے رسول اور صحابہ کے دور میں عاقلہ کی ملتی ہے کہ اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو وہاں بھی انشورنس ہے کہ وہ غلطی سے مرا گیا اس سے آدمی۔ اب نہ تو یہ ہے کہ چلو جی چھٹی، قصاص تو نہیں ہو سکتا، غلطی سے مرا، مگر جن کا مرا ان کو بھی کوئی معاوضہ ملنا چاہیے۔ تو 100 اونٹ مقرر کیا گیا، مگر وہ قاتل نہیں دے گا، کیونکہ قاتل نے قتل ہی نہیں کیا، اس نے تو بڑی شکار کو چلائی تھی، مر گیا آدمی، یا اور کوئی غلطی ہوگی۔ تو فرمایا 3 سال میں اس کی جو برادری ہے اس کے سارے بالغات و رقم پوری کر کے دیں گے۔ یہ وہ انشورنس ہی تھا۔ اور اگر محکمہ بن گیا، حضرت عمر رضی اللہ نے دیکھا کہ اب وہ خاندانی نظام تو نہیں رہا، اب بن گئے ہیں محکمے، انہوں نے پھر دیوان پر لگا دیا کہ سارے محکمے جو ہے نا، جو محکمہ ڈاک کا، پولیس کا، جو مرے غلطی سے، سارا محکمہ اپنی تنخواہوں سے کٹوتی کرا کے ان مقتول کے وارثوں کو دے دے، اس کا بھی بوجھ ہلکا ہو جائے اور معاوضہ بھی مل جائے۔ تو یہ بھی شکل تھی کہ لوگ نا اس طریقے سے امداد کر دیتے، تعاون باہمی کی شکل۔ اب بس کر لیں آپ۔ اسی سلسلے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے 2 اسلامک بینک جو ہیں، میزان اسلامک بینک اور دبئی اسلامک، مکمل اسلامک بینکنگ کر رہے ہیں، اسی طرح ایک انشورنس کی بھی کمپنی بنی ہوئی ہے، نام مجھے اس کا یاد نہیں ہے اس وقت، وہ بھی مکمل اسلامک انشورنس کر رہی ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ توفیق دے، بالکل ایسی کمپنیوں کا پتہ کرنا کر رہے ہیں۔ میرا سوال ایک کنفیوژن ہے میری جو میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی پوچھیں۔ وہ یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے بارے میں جی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مجھے ہی پتہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں نار ہے یا مادہ ہے، تو جبکہ الٹرا ساؤنڈ جو ہے یہ ٹائم سے پہلے بتا دیتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو اس کے بارے میں اس کی ایکسپلینیشن مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ کہیں اس پہ کچھ؟ بہت اچھی بات، یہی تو میری صلاح عام ہے کہ ہر بچہ بچی اور سارے ڈاکٹر صاحبان نہ کھلے دل سے جو ان کے ذہن میں پوچھیں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ میں جمعہ کی نمازی پڑھانے کے بعد عصر تک اسی لیے بیٹھتا ہوں، لوگ کھلے دل سے جو سوال ان کے ذہن میں ہوتے ہیں، حوالے درکار ہیں، فوٹو سیٹ کرا لیں، یہی محفل ہوتی ہے کہ بھائی اطمینان حاصل کرو۔ اسلام کے بارے میں کسی گوشے میں بھی ذہن میں کوئی الجھن رہ گئی تو دین رہ جائے گا کھوکھلا۔ آپ دل سے تو انکار ہی کریں گے، زبان سے ڈرتے نہیں اظہار کر۔ اب یہ سوال بڑا اہم ہے نا کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں لوگ بھی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ نہیں ہے کہ اللہ ہی جانتا یا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ آپ حیران ضرور ہوں گے، مگر قرآن کا جو ہے نا متن، اس میں آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ پیٹ میں کیا۔ اتنا ہی آئے گا کہ یار ہم پیٹوں میں دے اس کو اللہ جانتا ہے، وہی صرف جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ یہ الفاظ نہیں، اللہ جانتا، باقی ٹھیک ہے اللہ سب کچھ جانتا، مگر یہ دوسروں کا انکار کہ دوسرے نہیں جانتے، یہ الفاظ قرآن کے نہیں۔ حدیث میں یہ بات ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کا بھی حل کروں، مگر قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ پیٹ میں کیا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں سورہ لقمان بزرگ، وہاں نہیں آئے گا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ بھی جانتا، بہت چیزیں جانتا، ہمیں بھی علم دی ہے۔ تو حدیث پاک میں جو آتا ہے نا کہ رحموں میں جو کچھ ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کا مفہوم ہم نے جو سمجھ لیا نا کہ لڑکا ہے یہ لڑکی، یہ میرے بھائی غلطی ہوگی، یہ لوگوں نے آپ فرض کر لیا نا۔
وہاں لڑکے لڑکی کی بات نہیں.